السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ دہر آیت نمبر 18 سے شروع ہے۔ گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور پھر سوالات جو وہ مروجہ ترجمہ سے نہیں کریں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے ان کا ترجمہ بتا دیتا ہوں اور پھر جو میری فہم اسے سمجھاتا ہوں، جہاں ضرورت محسوس ہوئی تھوڑی بہت وضاحت بھی کرتا رہوں گا۔ عینن فیہا تسمی سلسبیلا، اس میں ایک چشمہ ہے جو سلسبیل سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اب انہوں نے سلسبیل کا ترجمہ ہی نہیں کیا، اس کو ایک نام بتا دیا۔ اچھا، عینن کا انہوں نے چشمہ کر دیا، جبکہ عین کہا جاتا دیکھنے کو۔ عینن دیکھنا ہے، فیہا اس میں، تسمی تمہاری پہچان، سلسبیلا مسلسل یا آسان راستہ، سبیل راستے کو کہتے ہیں، سلسبیلا چلنے والا راستہ، مسلسل راستہ۔ تو اس میں تمہاری پہچان مسلسل آسان راستہ دیکھنا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا، اور گردش کریں گے ان پر ہمیشہ نوعمر رہنے والے لڑکے، جب تو انہیں دیکھ تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھے۔ یہ ہے ذہنی خباثت کے ہمیشہ وہ حور یا پھر وہ غلما چھائے ہوئے ہیں، اس لیے انہوں نے وہ لڑکے بنا دیے، اور وہ بھی ایسے کہ ان کو بکھرے ہوئے موتی سمجھیں۔ یہاں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وَيَطُوفُ اور طواف ہوگا یا گھومیں گے، علیہم ان پر، ولدان ان کا پیدا کردہ، یہ لڑکے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ خود جو حالات آپ پیدا کر رہے، جو نظریہ پیدا کرے، جو عمل آپ پیدا کرے اپنے عمل سے، مخلدون اس میں ہمیشہ رہنے والی۔ اذا رأیتہم جب تم انہیں دیکھو گے، حسبتہم تم ان کا حساب لگاؤ گے، لؤلؤ ایک موتی، منصورہ بکھرا ہوا، یا پھر آپ اس کو پھیلا ہوا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اور ان کا ہمیشہ رہنے والا، ان کا پیدا کردہ کا ان پر طواف ہوگا۔ جب تم انہیں دیکھو گے بکھرے ہوئے موتی کی طرح، تم ان کا حساب کرو گے یا ان کا خیال کرو گے، گمان کرو گے۔ تو یہ جو کچھ ہے، یہ اپنے طور پر قرآن کو سمجھتے ہوئے، اللہ کی ہدایت کو سمجھتے ہوئے، اس کے حساب سے جو حالات پیدا کر رہے ہیں، اس میں جو ہمیشگی ہوگی تو وہ ایسا ہوگا کہ اس کا حساب وہ خود لگائیں گے کہ یہ جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں کہ کوئی بکھرے ہوئے موتی اور لڑکے بچے گھوم رہے ہیں، نوعمر لڑکے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تو دیکھے گا تو وہاں جنت میں بڑی نعمت اور بڑی سلطنت دیکھے گا۔ لیجیے، انہوں نے جنت میں بھی نعمت تو چلے ٹھیک ہے، لیکن سلطنت بھی بنا دیا، وہاں بھی الگ الگ سلطنتیں ہوں گی شاید سب کی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ اور جب تم دیکھو گے، ثَمَّ وہیں، رَأَيْتَ تو تم دیکھو گے، نعیماً ایک نعمت، وَمُلْكًا كَبِيرًا اور ایک بڑا اختیار۔ تو جب آپ اللہ کے احکامات کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق عمل درآمد کریں گے، تو یہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو وہیں نعمتیں بھی ملیں گی اور آپ کو ایک بڑا اختیار بھی مل جائے گا۔ یہ کوئی مرنے کے بعد کی بات نہیں ہو رہی ہے، جنت میں جا کر کچھ ایسا نہیں ملے گا، نہ کسی سلطنت کی بات ہے۔ ملک جو ہے ملک سے اس کا مطلب اختیار ہے، اور کبیر قبر سے۔ اور جب تم وہاں دیکھو گے ایک نعمت اور ایک بڑے اختیار میں دیکھو گے، عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاہم ربہم شرابا طہورا، ان کے اوپر کی پوشاک سبز باریک ریشم اور اطلس کی ہوگی، اور انہیں کنگن پہنائے جائیں گے چاندی کے، اور ان کا رب انہیں نہایت پاک ایک مشروب پلائے گا۔ اب ممکن ہے جس وقت یہ مروجہ ترجمہ لکھا جا رہا تھا ان کے نزدیک چاندی کی کوئی اہمیت ہوگی، آج تو چاندی کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی کہ چاندی کا کیا کوئی کڑا پہنائے گا۔ اب دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ عالیہم ان کی بلندتری، ان کی اعلیٰ ظرفی یا ان کی بلندی، سیاب کہا جاتا ہے۔ اب انہوں نے تو پوشاک کر دی، کپڑا، ثوب کو بھی کپڑا کہتے ہیں، لیکن اسی سے ثواب بھی نکلا ہے، جس کا مطلب پلٹ کر آنا۔ کپڑے کو بھی اس لیے سیاب کہا جاتا ہے کہ جسم اور کپڑے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہتا، پلٹ کر آتا ہے وہ جسم ہی کی طرف۔ تو ان کی بلندتری پلٹ کر آنا ہے۔ سندس کہا جاتا ہے نرم اور باریک کو، تو یہ باریک ریشم کی بات نہیں بلکہ وہ نرمی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ جس کو کہتے ہیں۔ خضر جس میں سرسبزی ہے، خوشحالی ہے،
وَإِسْتَبْرَقٌ اور اس میں خوب برقرفتاری ہے، وَحُلُّوَ اور وہ اپنائیں گے اس میں، یہ حلو حلال سے یہ حلال سے ہے، جس کا مطلب اپنانا یا حلال کرنا، تو یہ پہنانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو وہ اپنائیں گے اساورا آسانی سے بلندی پر چڑھنا، سور سین واو رے اس کا مادہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آسانی سے بلندی پر چڑھنا، اسی سے سورت بھی نکلا ہے، سورت بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس پر عمل کرنے سے آسانی سے بلندی پر جا سکتے ہیں۔ اچھا، تو وہ اپنائیں گے خوب آسانی سے بلندی ہونا، من فضتن جمع ہو کر منتشر ہونے سے، فضتن کا جیسے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جب سورہ جمعہ میں استعمال آیا تو وہاں یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ جمع ہو کر منتشر ہو گئے جب تجارت دیکھے۔ اچھا، وسقاہم اور وہ انہیں طلب ہوگی، رب ہم اپنے رب سے، شرابن طہورا، تو یہ کوئی شراب نہیں ہے یا کوئی ایسا مشروب نہیں پلایا جائے گا، یہ تو کہتے ہیں جی جنت میں شرابن طہورا ملے گا، یہاں شراب حرام ہے وہاں حلال ہو جائے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ شرب کہتے ہیں پینے کو، سیرابی کو، اور طہور طہر سے، طہر کا مطلب غیر جانبداری، صاف ستھرا ہونا، تو یہ تطہیر شدہ سیرابی کی اس کو کہا جائے گا۔ تو اس کا رواں ترجمہ بتا دوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے کہ ان پر پلٹ کر واپس آنا نرم و باریک سرسبزی ہے، یعنی تم پر جلد برقرفتاری ہے، اور وہ جمع ہو کر منتشر ہونے سے آسانی سے خوب بلند ہونا اپنائیں گے، یعنی انہیں اپنے رب سے تطہیر شدہ سیرابی کی طلب ہے۔ انا ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، بے شک یہ تمہاری جزا ہے اور تمہاری سعی کوشش مقبول ہوئی۔ انا بے شک ھذا یہ کانا ہے لکم تمہارے لیے جزان ایک نتیجہ، اچھا نتیجہ، وکانا اور ہے سعیکم تمہاری کوشش مشکورہ قدر کی جانے والی، شکر سے ہے یہ جس میں قدر جمع، جب آپ کوئی عمل کریں گے مان کر صحیح کرتے تو اس کی قدر بھی، اس کا وہ نتیجہ بھی ملے گا جو اس کا پیمانہ ہے۔ تو بے شک یہ تمہارے لیے ایک نتیجہ ہے اور قدر کرنے والی تمہاری کوشش ہے۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ہم نے آپ پر قرآن بتدریج نازل کیا۔ اب یہاں سے یہ لوگ لیتے دیکھیے آہستہ آہستہ قرآن بتدریج نازل ہوتا رہا، تو بات یہ ہے کہ نازل کس طرح سے ہوتا ہے اس کو بھی سمجھنا ہوگا۔ انا بے شک ہم، نحن ہم ہی ہیں، نزلنا ہم سامنے لے آئے یا ہم نے نازل کیا، علیک القرآن تم پر القرآن، تنزیلا تم سے ہی ہم سامنے لے آئے، یعنی قرآن تو اپنی جگہ موجود ہے، اب اس کو اگر آپ نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ کے اوپر نازل نہیں ہو رہا، آپ کے سامنے نہیں آ رہے، قرآن پہلے سے موجود ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے اس کو سمجھنا شروع کیا، اس پر آپ نے تدبر شروع کر دیا، تو پھر جو آپ کی سمجھ میں آ رہی، جو باتیں آپ کے سامنے آ رہی اس کو نازل ہونا کہتے ہیں، اور یہ تم سے ہی ہوگا، یہ اللہ آ کر آپ کو نہیں سمجھا رہا انگلی پکڑ کرنا، کوئی اور سمجھائے گا، خود ہی غور و فکر کرنا پڑے گا، تدبر کرنا پڑے گا، جبھی آپ سمجھیں گے۔ تو بے شک ہم نے تم پر القرآن نازل کیا، یعنی ہم سے یہ القرآن تمہارے سامنے آیا اور تم سے ہی سامنے لائے، تنزیل میں تم سے ہی سامنے آ رہا ہے، تم ہی کوشش کرو تو سامنے آئے گا۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، بس آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کریں اور آپ کہاں نہ مانیں ان میں سے کسی گناہگار ناشکرے کا۔ فاصبر بس ثابت قدم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، لحکم حکم کے لیے، رب کا اپنے رب کے، ولا تطع اور نہیں اطاعت کرنا، منہم ان میں سے، آثمن او کفورا نقصان دینے والا یا انکار کرنے والا۔ الف سے میم جو یہ نقصان کے لیے کہا جاتا ہے اسم، اور کفور کا کفر مادہ ہے، یعنی کہ کاف فعل جس کا مطلب انکار ہے۔ تو پس تم اپنے رب کے حکم کے لیے ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو، اور تم ان میں سے کسی نقصان دینے یا انکار کرنے والے کی اطاعت نہیں کرنا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور آپ اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرتے رہیں۔ اب اس سے لوگ لے لیتے کہ جی دیکھیے صرف نام یاد کرنا تو اللہ اللہ ورد لگا دیا اور یہی کرے، بس یہ ذکر بھی ہو گیا، نام یاد کر لیا، تو اس کو اللہ نے نہیں کہا نام یاد کرنا، یہ کیا چیز ہے یہ دیکھیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ اور یاد دہانی لو پہچان کی، رب کا اپنے رب کی، بکرتوں ایک تو صبح کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کا مادہ اصل میں بے کافر بکر ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں، اس لیے کنواری لڑکی کو بھی باکرہ کہا جاتا ہے۔ وہ اصیلہ اور جو اس کی اصل ہے، اس کی جڑ بنیاد ہے، الف صاد لام اس کا مادہ ہے، جو بنیاد سے ہے، جڑ سے ہے،
اسی کو اصل کہا گیا. تو اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اور بے نظیر یا بے مثال ایک اصل جڑ والی اپنے رب کی پہچان کی یاد دہانی لو، یا صبح شام تم اپنے رب کی پہچان سے یاد دہانی لو، کیونکہ صبح شام دو وقت صلاۃ کا بھی ہے. صلاۃ میں ہی اللہ کی بات کو سمجھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھا جاتا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اس کا اگر صحیح معنی لے تو کیونکہ رب کی یاد دہانی جب لے رہے ہیں تو اس کو بہت ہی بے مثال انداز میں لینا ہے، اور اس کی اصل کو پکڑنا ہے، اس کی جڑ بنیاد کو پکڑنا ہے، کسی اور کے کہنے پر لے کر نہیں چلنا ہے. تو بہترین بات تو یہی ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے، یا جو خاص اصل ہے، جڑ بنیاد ہے، تو اپنے رب کی پہچان کی یاد دہانی لو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے کسی حصے میں آپ اس کو سجدہ کریں اور اس کی پاکیزگی بیان کریں رات کے بڑے حصے میں. اب یہ تو کہتے ہیں کہ جی رات میں کسی وقت سجدہ کر لیں، اسی کو انہوں نے تہجد کا نام بھی دے رکھا ہے، لیکن وہاں صرف سجدہ نہیں کرتے. اب اگر اس آیت سے لیتے ہیں تو صرف سجدہ کرنا چاہیے اور تو کچھ نہیں کرنا چاہیے، لیکن سب کچھ کرتے ہیں. پھر کہہ رہے کہ پاکیزگی بیان کرے رات کے بڑے حصے میں. تو یہ رب کو بھی شاید پاک ناپاک دونوں بنا دیتے، اس لیے پاکیزگی بیان کروا رہے ہیں. کبھی شاید ناپاک بھی ہو جاتا ہو ان کا اللہ، تو ایسا کچھ ہے نہیں. بات یہ دیکھیں کہ رب کیا کہہ رہا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور خاص تاریکی میں، فَاسْجُدْ، پس فرما بردار ہو جاؤ. یہ کتنا ہی تاریک دور بھی کیوں نہ ہو، اگر تم اللہ کے ماننے والے ہو تو تم فرما بردار ہو جاؤ. یہ سجدہ کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور فرما بردار کس کے لیے ہونا؟ لہو، اس کے لیے نہیں، رب کے لیے، اللہ کے لیے. وَسَبِّحْ، اور اسی کی فرما برداری اختیار کرو. سبے کہتے ہیں فرما برداری میں تیرنے کو، تو اسی کی فرما برداری میں تیرو، اس کی فرما برداری اختیار کرو. لیلاً طویلا، طویل تاریکی، اگر کتنی طویل تاریکی بھی کیوں نہ ہو، تمہیں اسی کی فرما برداری اختیار کرنی ہے، کسی اور طرف نہیں جانا ہے. تو اور خاص تاریکی میں پس اس کے لیے فرما بردار ہو جاؤ، اور طویل تاریکی میں اس کی فرما برداری اختیار کرو. اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، بے شک یہ منکر دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور ایک بھاری دن روز قیامت کو اپنے پیچھے پس پشت چھوڑ دیتے ہیں. اب دیکھیے یہاں بھی کیا بات ہو رہی ہے. اب عاجلت کا انہوں نے یہاں دنیا ترجمہ کر دیا، جبکہ عجلت کا دنیا سے کیا تعلق؟ عجلت کے لیے بولا جائے گا جلد بازی، اس کو انہوں نے دنیا بنا دیا. اِنَّ، بے شک، ہؤلاء، یہی لوگ ہیں، یحبون العاجلۃ، وہ محبت رکھتے ہیں خاص عجلت کی، جلد بازی کی. بہت سے لوگ ہیں نا، بس جی ہم تو قرآن کے ماننے ہو گئے، اب ہمیں فوراً نتیجہ ملنا چاہیے. ابھی آپ نے روزانہ 2 وقت صلاۃ قائم کیا ہی نہیں، اس پر آپ نے عمل کیا ہی نہیں، اس کو زکوٰۃ دیا ہی نہیں، اپنے عمل سے فروغ ہی نہیں دیا، اور نتیجہ چاہتے کہ فوراً ہی آنا شروع ہو جائے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَيَذَرُونَ، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں، وَرَاءَهُمْ، ان کے جو پرے ہے، ان کے پیچھے، اس کے ورے ہے، یومًا ثقیلا، جو بھاری دورانیہ ہے. تو اصل بھاری دورانیہ تو وہ جب تک نظام قائم نہیں ہوتا ہے، جب تک نظریہ بنتا نہیں ہے، تو اس کو سمجھنا وہ بھاری دورانیہ کہلاتا ہے. ثقل ہے بھاری پن، تو ثقیلا بھاری سے ہوا. تو بے شک یہی لوگ وہ خاص جلد بازی کی محبت کرتے ہیں، اور بوجھل دورانیہ وہ اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ان کے جوڑ مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان کی جگہ ان جیسے اور لوگ بدل کر لے آئیں. اب دیکھیے یہاں انہوں نے مضبوط بھی بنا دیا اور جوڑ بھی مضبوط بنا دیا کہ جوڑ مضبوط کر. کیا کوئی انسان کا جوڑ ایسا ہوتا ہے کہ مضبوط نہیں ہوتا ہے؟ وہ اکا دکا کوئی حادثاتی طور پر ہو یا پیدائشی طور پر کوئی کمزوری ہوتی ہے تو وہ بھی اس کی وجہ ہوتی ہے، لیکن ہر شخص میں یہ جوڑ مضبوط ہوتا ہے. نحن خلقناہم، ہم نے ہی انہیں وجود دیا، ہم نے انہیں پیدا کیا. وشددنا، اور ہم نے شدید کیا، یعنی ہم نے مضبوط کیا، اسرہم، ان کی قید. اسرا قیدی کو کہتے ہیں، اسیر اسی سے نکلا ہے، یا اسرا خفیہ کو بھی کہا جاتا ہے. تو شدید ہوا ان کا خفیہ ہونا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یا پھر ان کا قید ہونا. وَإِذَا شِئْنَا، اور جب ہم چاہیں، بدلنا، ہم بدل دیں، امثالہم، ان کی مثالیں، تبدیلا، تم سے ہی بدل دیں. تو ہم نے انہیں وجود دی ہے، ہم نے انہیں بنایا ہے، اور ان کی قید کو ہم نے مضبوط کیا ہے.
یا ان کے خفیہ رہنے کو ہم سے مضبوطی ہے، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کی مثالیں تبدیل کر دیں جب ہم چاہیں بدل دیں۔ تو یہ جو لوگ قید میں رہ کر یا خفیہ طور پر اللہ کے پابند رہنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی اگر ہمت پیدا کریں اور ثابت قدم رہیں تو بالآخر وہ ان کی مثال تبدیل کر دی جائے گی اور وہ بالکل سامنے واضح ہو کر آ جائیں گے۔ اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِیلًا، بے شک یہ نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے۔ اِنَّ بے شک هَٰذِهِ یہی تذکرۃ تمہاری یاد دہانی ہے، یعنی کہ یاد دہانی کہیں اور نہیں ہے، بے شک یہی تمہاری یاد دہانی ہے، جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اسی میں آپ کی یاد دہانی موجود ہے۔ فمن شاء پس جو چاہے، اتخذ پکڑ لے، الی رب ہی اپنے رب کی طرف، سبیلا ایک راستہ، تو بے شک یہی تمہاری یاد دہانی ہے، بس تم میں سے جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، اور تم نہیں چاہو گے اس کے سوا جو اللہ چاہے، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وما تشاءون اور جو تمہاری چاہت ہو، الا سوائے ان یشاء اللہ یہ کہ اللہ کی چاہت ہو، تو جو اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے، تو اس کی چاہت اللہ کی چاہت کے مطابق ہو جاتی ہے، وہ اپنی خواہشات کے اپنی چاہت نہیں بناتا ہے، بلکہ رب کے پابند ہو کر اپنی چاہت کو اس دائرے میں رکھتا ہے۔ تو جو تمہاری چاہت ہو سوائے یہ کہ وہ اللہ کی چاہت ہو، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیما حکیمہ علم سے حکم دینے والا، اور جو تمہاری چاہت ہو سوائے یہ کہ وہ اللہ کی چاہت ہو، بے شک اللہ علم سے حکم دینے والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور رہے ظالم تو ان کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ یدخلو وہ داخل کرتا ہے، من یشاء جو یہ چاہے، فی رحمت ہی اس کی رحمت میں، والظالمین اور جو ظلم کرنے والے ہیں، اعد تیار ہے، لہم ان کے لیے عذاب علیما دردناک سزا، تو جو یہ چاہے اس کی رحمت میں وہ داخل ہو، اور ظلم کرنے والے ان کے لیے دردناک سزا تیار رکھا ہے۔ تو بس آج کا درس یہیں مکمل ہوا، اب جو سوال وغیرہ کرنا وہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔